الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخير جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحقاية والإناية والإمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأوصانا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسق أنور أجمل أكمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عزوة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائیو دوستو بزرگو رب کائنات کا بے حد احسان ہے جس نے کلمہ حق کی دولت سے مالا مال کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بالخصوص ایمان والوں سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایسے راز
مضمر ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ جب ہم قرآن کی تعلیم سے ناآشنا ہوتے ہیں اور اسی طرح زندگیاں گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو خدا کی قسم ہم وہ راز جان ہی نہیں پاتے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے اس قرآن میں بیان کیے، اور ہماری زندگیوں کا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگیوں کا سورج غروب ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کے ان وعدوں کو، اللہ کے ان احسانات کو، اللہ تعالیٰ کے ان بیان کردہ رازوں کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ زندگیاں گزر گئیں، 50 سال، 40 سال، 45 سال، 60 سال، 70 سال عمر ہو گئی، لیکن کوئی نہیں پتہ قرآن کیا کہتا ہے، کوئی نہیں پتہ۔ میں نے پچھلے جمعے انتہائی اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار کون ہے اس پر بات کی تھی، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آئندہ جمعہ اللہ تعالیٰ کا دوست کون ہے اس پر بات کریں گے۔ اللہ کل بھی ایمان والوں سے محبت کرتا تھا، اللہ آج بھی ایمان والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ ایمان والے اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا، تم میں سے کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ کیا ہے؟ تم میں سے کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ کون نہیں جاننا چاہتا؟ اللہ کے ہاں میرا کیا مرتبہ ہے، میرا کیا مقام ہے، کون نہیں جاننا چاہتا؟ ہم سب جاننا چاہتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دلوں میں جھانکو کہ یہاں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین کتنا ہے، تمہارا اللہ پہ بھروسہ کتنا۔ جس قدر تمہارا اللہ پہ یقین اور بھروسہ ہے، تمہارا بھی اللہ کے ہاں اسی قدر مقام ہے۔ ہم نے کتنا بھروسہ کیا اپنے پروردگار پہ، ہم نے کتنی جستجو کی ہے، ہم نے کتنی لو لگائی ہے، ہم نے کتنا اللہ کی طرف ہر معاملے میں رجوع کیا ہے۔ ہماری بھی تو غلطیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم نے بھی تو اللہ تعالیٰ کو آخری سرے پہ رکھا ہوا ہے۔ جب کوئی کہیں سے کسی سے بھی کچھ نہ ہوا، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ سے پہلے تو سارے دروازے ہم جا جا کے دستک دیتے ہیں ان پہ۔ کوئی دروازہ نہیں ہے اسباب کا جسے ہم پہلے دستک نہ دے چکے ہوں، کوئی دروازہ نہیں ہے۔ جب ہر دروازے سے مایوسی ہوتی ہے، پھر ہم جاتے ہیں اللہ کی طرف، اور اگر ہم پہلے ہی مسبب الاسباب کی طرف چلے جائیں، ہمیں جو در در کی ذلت اٹھانی پڑتی ہے اس سے بچ جائیں، ہے کہ نہیں؟ سنیے گا اللہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال دے رہا ہے جن سے اللہ نے دوستی کی ہے، جو اللہ کے دوست ہیں، جنہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری دوستی کے حقدار ہیں۔ سنیے گا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة
الجنة التي كنتم توعدون ان الذین قالوا، وہ لوگ دعوے تو سارے کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا دعویٰ تو سارے کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا دعویٰ تو سارے کرتے ہیں، کلمہ سارے پڑھتے ہیں، سارا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دعووں کا سواد اس وقت آتا ہے جب بندہ دعویٰ کرے پھر مرتے دم تک اس پہ کھڑا رہے، پھر ڈولے نہیں، آندیاں آئیں، طوفان آئیں، گرجیں بڑکیں ہوں، موت کا خوف آ جائے، جی ہاں بھوک ناچنے لگے، ہر طرف سے خطرات ہوں، کہیں سے بھی امید نہ ہو، پھر بھی وہ اپنے دعوے پہ قائم رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا پالنے والا کون ہے؟ بولیے گا ربنا اللہ، ہمارا پالنہار کون ہے؟ ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ ہمارا حاجت روا کون ہے؟ بولیے گا، ہو سکتا ہے بخشش کے لمحات بن جائیں، ہمارا پالنہار کون؟ بخشش کرنے والا کون؟ ہمیں دینے والا کون؟ ہماری سننے والا کون؟ ہماری جولیاں بھرنے والا کون؟ ہمیں اولاد سے نوازنے والا کون؟ ہماری بگڑیاں بنانے والا کون؟ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ کہتا ہے قالوا ربنا اللہ، اور جنہوں نے کہا ہر حال میں اللہ رب ہے، ہر حال میں وہ مشکل کشا ہے، ہر حال میں وہ حاجت روا ہے، ہر حال میں وہی دستگیر ہے، ہر حال میں وہی پالنہار ہے، ہر حال میں وہی ستار العیوب ہے، ہر حال میں وہی داتا ہے، ہر حال میں وہی رازق ہے، ہر حال میں وہی سننے والا، ہر حال میں وہی دینے والا، ہر حال میں وہی جاننے والا، اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے۔ اور میرا بھائی جہاں تو جا رہا ہے یہ اللہ والا ضرور ہو سکتا ہے، اللہ کا پیارا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اعلان کیا، دعویٰ کیا ربنا اللہ، سبحان، یہ بول رہے ہیں، یہ دعویٰ کرنے والے بول رہے ہیں میری رحمت جوش پکڑ رہی ہے، میں فرشتوں سے کہہ رہا ہوں، میں اعزازاً کہہ رہا ہوں، میں فخریہ کہہ رہا ہوں، مجھے ان سے محبت ہے، میں محبت میں کہہ رہا ہوں، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اگر آپ کو معنی آتا ہوتا یقین کریں آپ جھوم جاتے۔ من احسنو اے دے تو وڈا سونا کون ہے؟ من احسنو اے دے تو وڈا خوبصورت کون ہے؟ اے دے تو وڈا بہتر کون ہے؟ اے دے تو وڈا مقدراں والا کون ہے؟ اے دے تو وڈا خوش نصیب کون ہے؟ اے دے تو وڈا پاک دامن کون ہے؟ اے دے تو وڈا بختاں والا کون ہے؟ اس سے زیادہ بہتر، اس سے خوبصورت، اس سے زیادہ خوش کلام کس کا ہو سکتا ہے؟ اے دی زبان نال
नालों मिठी जुबान कोई और नहीं हो सकती, एदी जुबान नालों प्यारी जुबान कोई और नहीं हो सकती, एदी जुबान नालों मैं अल्लाह दे हाँ पसंदीदा जुबान कोई और नहीं हो सकती। अल्लाह क्यों क्यों कह रहा है, अल्लाह क्यों कह रहा है? अल्लाह फरमाता है कौलम मिम्मन दा इल्लल्लाह, ए अल्लाह दी तरफ जे बुला रहे है, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਅਲ ਬੁਲਾਏ। ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਅਲ बुलाए? अल्लाह वल बुलाए। जो अल्लाह की तरफ बुलाए, इससे बेहतर बात किसकी हो सकती है? जो अल्लाह की तरफ बुलाए, जो अल्लाह की तरफ बुलाए। अल्लाह की तरफ बुलाने का मतलब क्या है? भटकी हुई इंसानियत का सार दर दर से उठाकर एक अल्लाह के दर पे झुकाए और कहे नाना नाना, यहाँ से मुश्किलें हल नहीं होंगी, यहाँ से बिगड़ियाँ नहीं बनेंगी, यहाँ तेरी किस्मत का सिकंदर कोई नहीं, यहाँ तेरी मुश्किलें हल नहीं होंगी। तेरी मुश्किलें हल करने वाला, तेरी ज़रूरतें पूरी करने वाला, हर हाल में तुझे देखने वाला, तेरे हालात बदलने वाला, तेरे गमों को सुखों में बदलने वाला, तेरे दुखों को दूर करने वाला, तेरी परेशानियों को दूर करने वाला, तेरी मुसीबतों को दूर करने वाला, तेरे गमों को निजात में बदलने वाला इल्लल्लाह। कौन है? कौन है? और कौन है? अकेला अल्लाह, अकेला अल्लाह। कालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने कहा कि हमारा पालने वाला कौन है, जो कहते हैं वो तो हाथ उठा के कहें कौन है? अल्लाह। हमारा पालने वाला अल्लाह है, हमारा पालनहार अल्लाह है, हमारी उम्मीदों का मरकज़ अल्लाह, हमारी उम्मीदों का महवर अल्लाह है। हमें अल्लाह पे यकीन है। अल्लाह कहता है सुम्मस्तकामू, सिर्फ आख्या नहीं ने, सिर्फ आख्या नहीं, आखण वाले ते बथेरे ने जेड़े कहंदे ने ईया का नाबुदु ईया का नस्ताईन, ते बाहर जाके उगो की जाके दरबार उत्ते चढ़ावे चढ़ांदे ने, सज्जे खब्बे जाके देगां देंदे ने, हैं आंदे ने पीर जी बकरा देन जोगा नहीं, कुक्कड़ कबूल कर लो। ना ना ना, वो नहीं, वो तो बदनसीब है बेचारे जो कहते हैं कि हमारा पालने वाला अल्लाह और फिर अपनी बात से मुकर गए। इनसे मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं उन खुशबख्तों की बात कर रहा हूं जो कहते हैं हमारा पालने वाला अल्लाह, सुम्मस्तकामू, फिर डट गए। अल्लाह क्या कहता है? मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कहते हैं हमारा पालने वाला अल्लाह, फिर डट गए, डट गए, फिर भूख आई। इन्होंने कहा ना, रब्बुन अल्लाह। दुख आए, रब्बुन अल्लाह। तकलीफें आई, बोलो रब्बुन अल्लाह। लाशें उठाए, रब्बुन अल्लाह। हर दुख में, हर तकलीफ में, हर परेशानी में, हर प्रॉब्लम में, हर मुसीबत की घड़ी में जिन्होंने कहा रब्बुन अल्लाह सुम्मस्तकामू, फिर डट गए उस पर, मौत तक डटे रहे। अल्लाह कहता है यहाँ रूहें परवाज हुई, वहाँ मैं अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, सुबहान अल्लाह। और मर्दे थे सारे ही ने, मर्दे तो सब हैं, मरते तो सब हैं। ये जब दुनिया से रुखसत हुए, मैं अल्लाह पाक ने फरिश्तों की एक जमात को उतारा। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, आगे फरिश्ते आके कहने लगे अल्लाह तखाफू वला तहज़नू,
غم نہ کریو، دکھی نہ ہوویو، نہ تہاڈے کول ہون کوئی دکھ ہے نہ توانو کوئی غم ہے، دکھ بھی کوئی نہیں، غم بھی کوئی نہیں، خوف کوئی نہیں، کسے قسم دا ڈر کوئی نہیں، کیونکہ ڈر ہوندا ہے رب دی ناراضگی دا تے اللہ دیاں رضاواں مبارک ہون جے، غم ہوندا ہے اپنے انجام دا، غم کادا ہوندا ہے اپنے انجام دا، تے انجام کی ہے ابشرو بالجنہ، ابشرو بالجنۃ التی کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس جنت کی خوشخبری ہو تم کو۔ اور سنو، تم نے دنیا میں رشتہ دار یار سب کچھ ایک سائڈ پہ لگا دیے، اپنے رب کی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کیا، اللہ کی غیرت میں کسی کو شریک نہیں کیا، قرآن کی غیرت میں تم نے کسی کو شریک نہیں کیا، قرآن کی غیرت والے مسئلے میں تم غیور بنے رہے، غیرت مند بنے رہے، اور قرآن کا غیرت مندانہ مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ مشکل کشا حاجت روا دستگیر غوث اعظم، پتر تے تیاں دیوان اللہ، خوشیاں دیوان اللہ، پریشانیوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں، ہر حال میں مدد کرنے والا صرف اکیلا اللہ ہے۔ تم ڈٹے رہے اس بات پہ، سب نے تمہیں چھوڑ دیا، تم نے اللہ کا دامن نہ چھوڑا، تم نے قرآن کا دامن نہ چھوڑا، ثم استقاموا، تم ڈٹے رہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، ہماری طرف سے اعلان ہے، نحنو اولیاؤکم، سارے تینوں چھڈ جان، اسی تیرے یار ہاں، ہم تیرے دوست ہیں، دنیا میں بھی تھے، آج بھی تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں۔ اور کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ اللہ دوست بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ لیکن میرا اور تیرا دوست بننے کے لیے بھی قربانی چاہیے کہ نہیں؟ کیا یاری لا لیا، کہ میں 10 سال آزمایا ہے، ٹھیک ہے، میں آزمایا ہے نو، ٹھیک ہے، قابل اعتماد ہے، ہم آزماتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اللہ جو ساری کائنات کا رب ہے، او دے نال یاری دی بھی تے کوئی قیمت چکانی پینی ہے کہ کوئی نہ؟ اب بول دے نہیں، اللہ کی دوستی کی ایک ہی قیمت ہے کہ مخلص ہو جاؤ، مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ دین میں داخل ہو جاؤ، اخلاص اپنے اندر پیدا کر لو، مرتے مر جائیں گے، اپنے رب سے امیدیں ختم، بولو اپنے رب سے امیدیں ختم نہیں کریں گے، مرتے مر جائیں گے، اپنے رب سے امیدیں ختم نہیں کریں گے، جو کچھ بھی ہو جائے ہمارا بھروسہ ہمارے رب پہ ہے، جو کچھ بھی ہو جائے ہمارا بھروسہ ہمارے رب پہ ہے۔ تو بھائی یہ آپ کو پتہ ہے